سورہ انفال کی آیت نمبر 70 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی جانے گا تو تم کو اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے چھین گیا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ آپ سے دغا کرنا چاہیں تو اس سے پہلے اللہ سے دغا کر چکے ہیں، پھر اس نے ان کو پکڑوا دیا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں سے، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان ہوا، فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ بہت سے قیدیوں سے فدیہ لیا گیا اور پھر ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سگے چچا ہیں۔ یہ جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ آئے تھے، انہی میں شامل تھے اس وقت، تو بہت بڑی بھاری مال کی مقدار لے کر آئے تھے، سونا بہت بڑی مقدار میں لے کر آئے تھے تاکہ میں یہ لشکر پر خرچ کروں گا۔ لیکن خدا کا کرنا ہوا کہ جب شکست ہوئی اور قید کیے گئے تو ساتھ ہی ان کا وہ سونا بھی آ گیا، وہ مال غنیمت میں شمار ہو گیا۔ تو انہوں نے جب فدیے کی بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ دو، تو انہوں نے کہا جی میرا تو آپ نے سونا پہلے سے لے چکے ہیں، اسی کو فدیہ شمار کر لے میرا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو مال غنیمت تھا، فدیہ تو الگ رقم ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ آپ نے ان کو فرمایا کہ ایک دو جو ان کے بھتیجے تھے ان کا فدیہ بھی آپ نہیں دینا کیونکہ آپ چچا ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میری ایک بات بنانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ اپنی مکہ سے جب نکل رہے تھے جنگ بدر میں آنے کے لیے، تو جو آپ نے اپنی بیوی کو مال تھما کے آئے تھے وہ کہاں ہے، وہ کس کا ہے؟ تو چونک اٹھے، کیونکہ وہ تو اندھیرے کی بات تھی، سوائے ان کے اور ان کی بیوی کے اور کسی کو خبر نہیں تھی اس کی۔ تو اس بات کو سن کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جو ہے اس کا یقین ہو گیا۔ کچھ نہ کچھ معنی میں تو پہلے ہی تھے، لیکن برادری کی مجبوریاں، کچھ دائمہ کی مجبوریاں ہوتی بعض دفعہ، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود دل کے اندر بات اترتے اترتے ایک وقت لگاتی ہے۔
دل کا معاملہ عجیب ہوتا ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلاں دیے جانے ہو. دل جو ہے کبھی مان کر بھی نہیں مانتا اور کبھی نہ مان کے مان جاتا ہے. عجیب اس کا قصہ ہے یہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، پیار محبت بھی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ایمان تو پھر اور چیز ہے. ماننے والے حبشہ سے آ کے مان گئے، صہیب روم سے آ کے مان گئے، سلمان فارس سے آ کے مان گئے. نہ ماننے والے پاس رہ کے نہ مانے. یہ تو ایسا معاملہ ہے. نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں. بیوی سے زیادہ قریب کون انسان ہوتا ہے ایک دوسرے کے، میاں بیوی سے علاوہ. لیکن نہیں مانی. کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاہما. ایمان نہیں لائے، نہ لوط علیہ السلام کی بیوی نہ نوح علیہ السلام کی بیوی. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں معاملات ہیں. ان القلوب بین اصبع الرحمن. اور میں دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء. جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹ دیتا ہے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات، کچھ نہ کچھ تو ان کے ذہن میں صداقت تھی آپ کی، لیکن ابھی تک اتنی اطمینان نہیں ہوا تھا کہ کلمہ پڑھ لیں. جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے پتہ چل گیا آپ کو؟ یہ تو میرے علاوہ اور میری بیوی کے علاوہ تو کوئی وہاں تھا ہی نہیں. پھر ان کو ایک دم اس بات کا خیال آیا کہ یہ ہو نہ ہو، یہ اللہ کا بتائے بغیر یہ بات جن کو کسی کو پتہ نہیں چل سکتی تھی. تو جن کو اللہ باتیں بتاتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، وہ عام انسان نہیں ہوتا، وہ نبی ہوتا ہے. غیب کی خبر اللہ اس کو دیتے ہیں اور وہ آگے پہنچاتا ہے. تو اس بات پر وہ پھر مسلمان ہو گئے. انہوں نے خیر فدیہ بھی منگوایا، دیا. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایسا کرو، کیونکہ ان کا بھی چونکہ تاجر تھے، بہت مالدار آدمی تھے، تو قریش کے ذمہ بہت سا قرض تھا ان کا. اور پھر کچھ اس وجہ سے بھی کہ مکہ کے اندر جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کی بھی کوئی نہ کوئی دیکھ بھال رکھنی ہوتی تھی، جن بیچاروں کو ہجرت کا موقع نہیں مل سکتا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نہیں، ابھی آپ نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرنا، آپ چلے جائیں اور مکہ میں واپس چلے جائیں، جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں. اسلام کا بھی اظہار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ پھر چلے گئے اور پھر فتح مکہ سے پہلے انہوں نے کچھ اپنے اسلام کا اظہار کر دیا. تو ایک تو یہ تھے، کچھ اور بھی قیدی تھے جن سے فدیہ لیا گیا. تو ان کو یہ فرمایا گیا کہ اگر تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو تو اس فدیہ کی رقم کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو کہ ہم بھی مسلمان بھی ہو گئے اور جناب ہم سے پھر بھی فدیہ لیا گیا. کیونکہ مسلمان ہونا تب مفید ہوتا جب گرفتار ہونے سے پہلے مسلمان ہو جاتے. جب گرفتار ہو گئے جنگ کے اندر تو اب اس کو اسلام دنیا کے اعتبار سے فائدہ نہیں دے گا. آخرت کا فائدہ تو ہوگا، لیکن دنیا کے اعتبار سے جو اس نے ہونا ہے، قیدی ہونا ہے، اس کے مال نے غنیمت بننا ہے. اگر کل کو کوئی اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے فائدہ ہوگا. تو اس لیے ان کے مسلمان ہونے کا فائدہ دنیا کے اعتبار سے ظاہر نہیں ہوا، ان کو فدیہ دینا پڑا. تو یہ فرما دیا کہ اگر تم لوگوں سے مسلمان سچے ہو گئے ہو تم لوگ، تو تم سے کچھ مال اگر لے لیا گیا تو کوئی پریشان نہ ہو. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ دل تھوڑا کیوں کرتے ہو؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. جتنا کچھ تم سے مال لیا گیا ہے فدیے کی صورت میں، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ تم تو کو لوٹا دیں گے. یہ گویا کہ ان کے لیے ایک بشارت بھی تھی مستقبل کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے اس بات کو، اس آیت قرآن پاک کی آیت کے پیش نظر فرماتے تھے، دیکھو میرا 20 اوقیہ چاندی جو تھی یا سونا جو میرا فدیہ تھا وہ میں نے دیا. اللہ نے دیکھو مجھ پر اتنی خیر کی کہ آج میرا اتنی جگہوں پر کاروبار اور غلام ہیں کہ ان میں سے ایک جگہ پر 20 اوقیہ سے زیادہ مال ہے میرا. اور پھر آیت کے پس منظر میں یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا. اللہ نے جو وعدے بھی قرآن پاک میں کیے، حضور کی زبان اطہر سے ہوئے، وہ سب وعدے اپنی آنکھوں سے ہو کے بھی دیکھے انسانوں نے. تو یہ اس بات کو فرمایا کرتے تھے
کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا دے دیا ہے، یہ بالکل سچ ہے. یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اور بلکہ اور اضافہ ہے کہ تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں. یعنی جو تمہارا مال چلا گیا، تم سچے مسلمان ہو لیکن مال تو دینا پڑا، قانون ضابطے کی بات تھی، اس میں تو لچک نہیں ہو سکتی تھی. تو اس مال کے نکلنے سے بھی تمہیں ایک نقصان ہوا ہے تمہاری اپنی ذات کے اعتبار سے، تو اس نقصان کا بدلہ اللہ تمہیں گناہوں کی معافی کی صورت میں دے دیں گے. تو دنیا میں بھی تمہیں ملا، آخرت میں بھی تمہیں ملا، تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو کہ ہم سے فدیہ کی رقم لے لی گئی؟ لے لی گئی تو لے لی گئی. واللہ غفور الرحیم، اور فرمایا کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. پھر آگے ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ صحابہ کو یہ اندیشہ ہوا، خیال ہوا کہ یہ جو قیدی ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو صرف اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے یا کچھ نہ کچھ رعایت حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہوئے، صدقے دل سے مسلمان نہیں ہوئے. تو اول تو خیر ان کے ساتھ رعایت تو کی بھی نہیں گئی باضابطہ کوئی ایسی، کیونکہ فدیہ تو بہرحال جن کو دینا تھا وہ دینا ہی تھا، چاہے مسلمان ہو یا کچھ بھی ہو جائے. لیکن فرمایا کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم فائدے میں رہ گئے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. منافقوں کے بارے میں کہا نا کہ جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اندر سے کفر ان کے اندر بھرا ہوتا ہے، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور حقیقت حال یہ ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. وما یشعرون، ان بیچاروں کو ہوش بھی نہیں ہے، خبر بھی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اپنا جو دائرہ ہے اپنے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب کا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں لگے کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ سچے مخلص مسلمان نہیں ہوئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانے ان کا کام. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ. اگر یہ خیانت کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کر لیں. اس سے پہلے بھی تو کیا تھا انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں 13 سال تک انہوں نے ظلم اور ستم اور پتہ نہیں کیا کچھ چکی کے اندر مسلمانوں کو پیستے رہے. تو یہ کون سا ان کی عہد کی پاسداری تھی؟ عہد تو خدا تعالیٰ کا یہ تھا کہ دنیا میں جب میرے پیغمبر آئیں تو ان کی بات مانو. تو انہوں نے شروع میں پہلے بھی خیانت کی، اس خیانت کا نتیجہ ان کو دیکھنا پڑ گیا جنگ بدر کی صورت میں، ذلت کی صورت میں بھی، اور جانوں اور مال اور ہر چیز کے جانے کی صورت میں دیکھ چکے ہیں. اب بھی اگر ان کے اندر کوئی ایسے ویسے لوگ ہوں گے تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نمٹے گا. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہیں ان کے اوپر پورا اختیار اور قدرت دے دی. واللہ علیم حکیم، فرمایا کہ اللہ کو علم بھی ہے، کہ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بندہ اللہ کو دھوکہ دے جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا؟ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کو تو نہیں دے سکتا. واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینے کے تہ کے اندر چھپے ہوئے راز، کیا ایسے راز کا جس کا انسان کو پتہ نہیں، اس کو بھی جاننے والا ہے. جیسے کل کو ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن خدا کو تو پتا ہے. ماضی میں ہم کیا 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 کر چکے ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں بھولتا. اس کا علم مکمل ہے، کامل ہے، اور علم اصل میں اسی کے ہی ہے. ہماری طرف جو علم کی نسبت کر دی جاتی ہے یہ تو ایک مجازی بات ہے، حقیقت میں علم ہمارا ہے ہی کہاں. علم تو اللہ کا ہے کہ جو اس کائنات کا ذرہ ذرہ، پتہ پتہ، قطرہ قطرہ، لحظہ لحظہ، کوئی گوشہ بھی اس کائنات کا اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اور بالکل ایکوریسی اس کے اندر، اتنی ایکوریسی، اتنا مضبوط علم ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ پھسلتا ہے، اس کی جو فیصلہ ہے وہ غلط نہیں ہوتا، بالکل مکمل. اس لیے فرمایا نا کہ جو نظام انسان چلاتا ہے اس میں تو تاخیر ہو جاتی ہے. ٹرین کا وقت جتنا مرضی طے کر لیں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے،
ہوائی جہاز کا وقت فلائٹ کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے اونچ نیچ، لیکن جو خدا کر چلایا ہوا نظام ہے، صبح سورج نکلتا ہے، جو کچھ آپ نے کیلنڈر پر لکھا ہے اسی کیلنڈر کے مطابق دیکھ لیجیے سورج اسی وقت نکلے گا۔ جو اس زمین سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں گنا بڑی جو ہے دیو ہیکل قسم کی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، پورے وقت پر نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس سے کوئی چیز خارج ہے ہی نہیں۔ ہمارا علم تو ناقص علم ہے، ہمارے پاس تو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں برس ہا برس سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھ لے کہ مسجد کے پنکھے کتنے ہیں، ہم وہ بھی نہیں بتا سکتے کہ نہیں بغیر۔ مستورات کب کتنی برس ہا برس سے گھر کے کام کر رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، برتن دیکھ رہی ہیں، ان سے پوچھ لیں آپ کہ ہمارے گھر میں چمچ کتنے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ تو جو چیز ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا علم کتنا ناقص ہے۔ انسان کا تو یہ حال ہے بیچارے کا، علم تو اللہ کا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکیم اور حکمت والا بھی ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بالکل اس کے پیچھے کیا کیا راز ہے اور کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیا کیا فوائد ہیں تمہارے لیے، یہ اللہ ہی جانتے، تم نہیں جانتے ہو کہ کس بات کے پیچھے ان قیدیوں کو اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دیا، فدیہ دلوا دیا، اور پھر کچھ کو مسلمان کر دیا، اور ان کے ساتھ اگر کچھ رعایت ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اس میں اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ کہاں کہاں کیسے کیسے کون سی چیز کام آئے گی یہ اللہ جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔